کا جو مقام ہے وہاں سے آسمان تک، 7ویں آسمان تک کہتے ہیں کہ عرش معلیٰ تک، اور ایک کعبہ ہے جس پر فرشتے طواف کرتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں ساتھ ہی ساتھ کہ مسلمان نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے کہا کہ کعبہ صرف اگر ڈائریکشن ہے کہ ہم نمازوں میں اس کی طرف قبلہ بنا کر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم جاتے کیوں ہیں حج کے لیے؟ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 143 میں کہا کہ یہ ڈائریکشن ہے، تو سورہ حج سورہ نمبر 22 کے آیت نمبر 26 میں کہا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اونٹنیوں پر ہی کیوں نہ ہو اگر آ سکے تو آؤ بھی کہا گیا۔ صرف یہی نہیں کہا گیا کہ صرف ڈائریکشن کر لو، وہ تو ایک آیت میں بتایا گیا، جبکہ دوسری آیت میں بتایا گیا کہ اس ڈائریکشن کی طرف تم کو آنا بھی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اعلان کروں گا لیکن میری بات کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے۔ کہا کہ جس کے حق میں بھی حج مقدر ہوگا اس کے سرش میں، اس کے فطرت میں، اور وہ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا دے گا، اور اسی پکار کے جواب میں بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ کہتے ہم جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہے کہ دوسرا بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ رشتہ داروں سے ملنے حاجی جاتا ہے، تو ایسا جانا کہاں تک صحیح ہے؟ اور بعض رشتہ دار شکایت کرتے ہیں ملنے نہیں آئے۔ رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ حاجی کی عزت کرتے ہوئے خود پہنچ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، وفد ہے وہ۔ تو حاجی اگر نہیں پہنچتا تو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم حاجی کے پاس پہنچے اور اس سے کہے کہ آپ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اور اگر شوپ ٹپ کے لیے کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جو حج کو جاتے ہیں ان کو تکلیف مت دو، یہاں تک کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ جانور پر سواری مت کرو، وہ جانوروں کو تکلیف مت دو۔ اس حد تک حاجیوں کا احترام سکھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی بھائی نے ایک سوال کیا جو خانہ کعبے کے اوپر کہ نبی، اس بارے میں صحیح حدیث ہے جس کو مختصر العلوم میں جس کی تصحیح کر دی گئی ہے ایک کتاب کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کے حذاء الکعبتی البیت المعمور، سورہ طور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، سورہ طور نمبر 52 کے آیت نمبر 4 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کعبے کی بھی قسم کھائی ہے۔ البیت المعمور، یہ کعبے کے بالکل سیدھے میں آسمان میں یہ کعبہ ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو اس کے تعلق سے موجود۔ جی مدنی صاحب کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں، لکھتی ہیں سیدہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا بن محرم کے طواف کر سکتے ہیں؟ دیگر ایس ایم ایس بھی ہے۔ عبد المجید خان صاحب نے پربھنی سے لکھا ہے کعبے کے 7 چکر لگانا کیوں ضروری ہے؟ اور دیگر ایس ایم ایس لکھے ہیں سلمان صاحب بھونیشور سے، کیا میت کے ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا دفن کرنے سے کچھ فائدہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر محرم کے طواف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بغیر محرم کے آپ طواف کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ بغیر محرم کے نماز پڑھتے ہو، تھوڑے محرم کے بازو آپ ٹھہراتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن سفر جب آپ کرتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، کسی ملک سے آپ مکہ کو جاتے ہیں، تو ایسے وقت پر محرم ہونا چاہیے۔ محرم کا مطلب بڑی عورت، ایک بوڑھی عورت 50 عورتوں کو لے کر جاتی ہے، اس کو محرم نہیں کہتے، جیسا کہ عام طور پہ آج کل چل رہا ہے۔ تو بغیر محرم کہتے ہیں کہ جن سے رشتہ کرنا حرام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مرد میں ہوتا ہے، لڑکا، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چاچا اور ماموں، اور اسی طرح والد صاحب، یہ ہے محرم۔ تو اب کوئی اگر عورت بغیر محرم کے جس نے حج کر لیا ہو تو اس کا حج تو صحیح ہے، لیکن اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ اس سے جو یہ سنت چھوڑ گئی یا یہ جو حکم چھوڑ گیا اس پر اس کو معافی مانگ لینا چاہیے۔ اور جہاں تک مسئلہ بن محرم کا مسئلہ تو یہ ختم ہو گیا۔ جی کعبے کے 7 چکر لگانا کیوں ضروری ہے؟ جیسے کعبے کے 7 چکر لگانا کیوں ضروری ہے، 7 کنکری کیوں مارنا چاہیے؟ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 32 اور 132 کے اندر
کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. دراصل اس کے اندر اتباع سکھلائی گئی ہے، ڈسپلن سکھایا گیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ایک ڈسپلن بتایا گیا ہے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا کرنے کے لیے کہا، یہی ہمارا ریزن ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل. اور دیگر ایس ایم ایس بھی لکھا ہے کہ کیا میت کے ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا دفن کرنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا اجر پائے گا، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کا وہ بدلہ پائے گا، برائی کا بدلہ برے سے پائے گا. خانہ کعبہ کا غلاف اسی طرح بعض حاجی احرام کو زمزم میں بھگو کر لاتے ہیں اور اسی میں بعض وقت دفن کر دیتا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. ایسا عقیدہ رکھنا، ایسے تصورات رکھنا صحیح نہیں. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین، پروگرام کیسا لگا اس سے متعلق آپ اپنی آرائیں ہمیں نوازیے گا، اپنے رائے مشورے ہمیں بھیجیے گا، اور جو بھی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہ اس میں اور اپنی جو بھی رائے ہیں اضافے کرنی چاہیے اور کس طرح کے پروگرام پیش کرنی چاہیے. جیسے بہن نے کہا کہ رشتوں سے متعلق ایک پروگرام خاص طور پر کیا جائے، انشاءاللہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. آپ اپنی رائے مشورے نوازیے، اس کے لیے ٹیلی فون نمبر اور پتہ نوٹ فرما لیجیے. 3454-026 اور ایس ٹی ڈی نمبر 08415305010. آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا پتہ ہے آپ اور ہم ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. ناظرین اب نوٹ فرما لیں، آئندہ اتوار کو ہمارا عنوان ہوگا مقدس سفر عالمی مذاہب کی روشنی میں. جی ہاں ناظرین، نوٹ فرما لیں، آئندہ اتوار کو ہمارا عنوان ہوگا مقدس سفر عالمی مذاہب کی روشنی میں. اس سے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں. مقدس سفر ان دنوں چل رہا ہے، سفر حج پر لوگ جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا تیاریاں ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے سفر کے دوران سفر کرنے والوں کے ساتھ، اور سفر کے لیے کیا کیا چیزیں زاد راہ ہماری ہونی چاہیے، اس سے متعلق آپ جانیں گے اس پروگرام میں. یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. حج سے متعلق ساری تفصیلات کے لیے ہم نے انوار حج خصوصی پروگرام آپ کے پیش نظر کیا ہے. ہر پیر سے شروع ہوتا ہے یہ پروگرام اور جمعہ تک چلتا ہے. مرد حضرات کے لیے پیر تا جمعرات یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے ہر رات 10:30 بجے، اور جمعہ کے دن خصوصاً خواتین کا پروگرام دکھایا جا رہا ہے جس میں آپ اپنے حج سے متعلق کسی بھی طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں، حج کی ادائیگی سے متعلق، مکہ مکرمہ کے متعلق اور دیگر تفصیلات جان سکتے ہیں. تو ناظرین اب دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اسی دعا کے ساتھ کہ مدنی صاحب کچھ دعا فرمائیں تاکہ ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب ہو. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ سارے حضرات جو حج کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی باقی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت والے عمل نصیب فرمائے، اور وہ حضرات جن کو ابھی حج نصیب نہیں ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے ان کا بندوبست فرمائے، اور جو جن کا انتقال ہو چکا ہے یہاں تک کہ وہ حج نہیں کر سکے، ان کی خالص نیت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں حج کا ثواب عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ.